ایک موضوع زیر بحث ہے اور اس پہ حکومتی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے یک زبان ہو کے ایک ایشو کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، اور وہ ایشو ہے کہ الیکٹرک یا بجلی کے نظام کے حوالے سے جو ہے وہ بات اسمبلی میں تواتر سے کی گئی پچھلے 2 دنوں میں۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ منسٹر انرجی سندھ سید ناصر شاہ صاحب نے یہ آن فلور آف دا ہاؤس یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو ہیں جو کے الیکٹرک کی انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک میٹنگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں تمامی جماعتوں کی پارٹیسپیشن رہے۔ تو آج 12 بجے انرجی ڈپارٹمنٹ کے آفس میں جو کے الیکٹرک کی انتظامیہ تھی ان سے جو ہے وہ میٹنگ رکھی گئی، اور اس میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر، چونکہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے اس شہر میں رہنے والا ہر شہری ڈائریکٹلی متاثر ہے۔ تو ہم نے اسی مسئلے کی سینسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، اور متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ایم پی اے نجم مرزا ہیں، وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے، اور اس کے علاوہ دیگر حکمراں جماعت یا اپوزیشن کی جانب سے جو جماعتیں تھیں انہوں نے بھی اپنی شرکت کی۔ اس میٹنگ میں چونکہ بہت زیادہ اہم ایشو چل رہا ہے اس کراچی شہر میں، جو بجلی کے نظام کو برباد کرنے کی ذمہ دار ہے کے الیکٹرک۔ میں تو بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی بجلی دینے کی ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں بربادی کی ذمہ دار جو ہے وہ کے الیکٹرک کی جو کمپنی ہے، انہوں نے جو ہے وہ آج اس میٹنگ میں بھی اپنا وہی رویہ رکھا جو عام عوام کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں۔ ہائر مینجمنٹ موجود تھی، اور میں ان کو ہائر مینجمنٹ یا سی او کیا کہوں، وہ تو وائسرائے ہیں۔ یہ جو کے الیکٹرک کے سی او ہیں وہ سی او نہیں ہے، اصل میں وہ وائسرائے ہیں اس شہر کے، اور ہم نے کچھ بنیادی مسائل ان کے سامنے رکھے جس سے شہر میں رہنے والا ہر شہری نبرد آزما ہے۔ رات کے اوقات میں بغیر بتائے ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جس انداز سے کے الیکٹرک کرتی ہے، اور ایک ذہنی اذیت کا شکار کر دیا ہے کراچی کے رہنے والوں کو، اس پہ ایک گفتگو کی ہے، کراچی کا مقدمہ رکھا، اور اسی طرح دن کے اوقات میں جب پارہ 40 ڈگری سیلسیس سے کراس ہو جاتا ہے، اس پہ ہم نے بات کی کہ جو لوڈ شیڈنگ کا میکینزم آپ نے بنایا ہوا ہے یا جو لوڈ شیڈنگ کے اوقات کار آپ نے بنائے ہوئے ہیں، اس اوقات کار کو خود کے الیکٹرک جو ہے وہ کمپلائنس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان دونوں بنیادی مسائل کو لے کر ہم نے جو انتظامیہ تھی ان سے بات کی، اور ایک اور مسئلہ کہ الیکٹرک کی جانب سے یہ جواب دیا جاتا کہ جی چونکہ چوری ہے تو اس لیے ہم لوڈ شیڈ کریں گے۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر کوئی 100 کنزیومر میں سے 10 کنزیومر چوری کر رہے ہیں تو اس کی سزا وہ 90 کنزیومر کو کیوں دیتی ہے کہ الیکٹرک؟ یہ تھا بنیادی نقطہ جو میں نے اس میٹنگ میں ریز کیا۔ یہ بالکل اسی طرح کی کارروائی ہے۔ میں نے جو آپ سے بات کی کہ یہ جو وائس رائے بنے بیٹھے ہیں سی او صاحب، ان کا طریقہ واردات بھی اسی طرح جو برٹش راج میں ہوتا تھا، اور برٹش راج میں آپ سب کو علم ہوگا جو فرنٹیئر کرائم ریگولیشن ہوتے تھے کہ جس میں قبیلے کا ایک شخص اگر اس کو وہ کوئی جرم کرتا تھا تو اس کی سزا پورے قبیلے کو دی جاتی تھی۔ تو یہ جو برٹش راج کی جو کنٹینیویشن ہے وہ موجودہ سی او کے الیکٹرک صاحب جو ہیں وہ بڑے برملا انہوں نے اس میٹنگ میں اظہار کیا کہ نہیں جناب، ہم جو ہیں وہ 10 لوگوں کے چوری کرنے کی سزا ہم 100 لوگوں کو دیتے رہیں گے۔ یہ ہے ان کی ڈڈائی، یہ ہے ان کی رعونت جو انہوں نے برپا کی ہوئی ہے شہر کے عوام کے ساتھ۔ دوسرا بنیادی مسئلہ جو ہم نے ان کے سامنے ریز کیا وہ یہ کہ جو ان کے افسران کا رویہ ہے وہ نہایت ہی حد تک آمیز ہے۔ وہ شہریوں کو، وہ لوگوں کے ساتھ جو کے الیکٹرک کی انتظامیہ کا رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ ہم نے ان پہ اس بات کو بھی بتلایا کہ جیسے ہی یہاں عوامی نمائندے موجود ہوتے ہیں یا سرکاری دفاتر موجود ہیں، اور وہاں پہ عام عوام کی ایکسیسیبلٹی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل جو ہے وہ کے الیکٹرک کی جو مقامی جو انٹیگریٹڈ بزنس یونٹ بنائے ہوئے ہیں یا سیل بنائے ہوئے ہیں اس کے ایک جنرل مینیجر سے ملاقات کے لیے کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ عوامی نمائندہ ہو۔ اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو مخصوص صرف ایم کیو ایم کے نمائندوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں،
ان مسائل کو لے کے پیپلز پارٹی والوں نے بھی یہی باتیں کی اور دیگر جماعتوں والوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید بائی ڈیزائن یا بائی پالیسی کہ الیکٹرک کی انتظامیہ جو ہے وہ اس انداز سے چیزیں کر رہی ہے. ہم نے ان کو باور کرایا کہ کوئی لگ بھگ ایک ہفتے سے کراچی کے مختلف شہروں میں عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور عوام جو ہے اب قانون ہاتھ میں لینا شروع کر رہی ہے اور صرف اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک اپنی نااہلی چھپا رہی ہے, مسلسل چھپا رہی ہے اور ڈڈائی کا مظاہرہ اتنی حد تک کیا جا رہا ہے کہ کے الیکٹرک کے سی او صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر چوری 10 لوگ کر رہے ہیں تو میں ایک تو یہ چوری کے جو جرم ہے اس کو میں جو اس پی ایم ٹی پہ جو بقیہ کنزیومر ہیں ان پہ بھی دوں گا اور نیپرا مجھے فائن کرتی رہے, میں دیتا رہوں گا. میں اس اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس مسئلے کو لے کر چونکہ یہ میٹنگ جو ہے وہ منسٹر انرجی سید ناصر شاہ صاحب نے پریزائیڈ کی تھی, ہم نے اس مسئلے کو لے کر اس میٹنگ میں بھی احتجاج کیا تمام جماعتوں کی جانب سے. میں نے خاص طور پہ یہ بات کی اس میٹنگ میں کہ دیکھیں اس رویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ان رویوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر یہ رویے اپنے ٹھیک نہیں کریں گے تو جو لوگ سراپا احتجاج ہیں ہم بیریئر بنتے ہیں عوام اور انتظامیہ, یہ جو کے الیکٹرک کی انتظامیہ ان کے درمیان کہ کہیں کوئی بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لیا جائے. مگر آج جو ان کا رویہ دیکھا ہے اس میٹنگ میں, ایک بات تو بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ عوام اب قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار کھڑی بھی ہے. اس کے الیکٹرک کی نااہل انتظامیہ کی وجہ سے یہاں روڈز بھی بلاک ہوں گے, یہاں سڑکیں بھی بلاک ہوں گی اور سیاسی جماعتیں پھر ان احتجاج کو خود بھی احتجاج کریں گی اور پھر ان احتجاج میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں گی, کیونکہ یہ سلسلہ اس طرح چل نہیں سکتا, اس طرح نہیں چل سکتا. یہ جو وائسرائے صاحب جو ہیں وہ اپنے احکامات جاری کرتے ہیں کہ جی جو چوری کر رہا ہے میں اس کی ذمہ داری اٹھا کے سارے کنزیومرز پر ڈالوں گا. مطلب یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہ وائسرائے لگے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کے جو سی او صاحب ہیں کہ وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور ہم اس شہر کے نمائندے کلیکٹیولی یہ بات کی گئی ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو یہ جو احتجاج جو مائکرو لیول پہ ہو رہا ہے, کسی علاقے میں ہو رہا ہے, یہ احتجاج جو ہے وہ شدت اختیار کرے گا اور پھر امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو سکتی ہے. متنبع کیا گیا ہے ہماری جانب سے اس میٹنگ میں. تو کے الیکٹرک ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے, مسائل کا انبار لگتا جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے ابھی میٹرک اور 9 کے امتحانات ہو رہے تھے اور آپ ہی لوگوں نے کور کیا, ہمارے مختلف ممبران اسمبلی مختلف سینٹرز پہ گئے اور دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس گرمی کی شدت میں جو بچے ہمارے قوم کے معمار ہیں وہ اپنا پیپر دے رہے ہیں. وہ کیا پیپر دیں گے, وہ کیا پیپر دیں گے؟ اس چیز کو, اس مسئلے کی سینسٹیوٹی کو ہم نے بحیثیت ذمہ دار سیاسی جماعت, شہری سندھ کی نمائندہ جماعت, ہم نے کے الیکٹرک کی انتظامیہ کے سامنے رکھا ہے. منسٹر انرجی کو بھی کہا ہے کہ ایک یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے میری جانب سے یہ مشورہ تھا, تجویز تھی کہ یہ جو کے الیکٹرک کی انتظامیہ جو کہ انٹچیبلز ہیں, جو بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی, عوامی نمائندوں کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہوتی, عوام تو بہت درکنار, عوام کو تو بہت آپ دور رکھیں, یہ ایم پی ایس ایم این ایس سے ملنے کو تیار نہیں ہوتی ہیں. تو آپ اس کے لیے کوئی کمیٹی کی فارمولیشن کریں, ان کو 15 دن پہ, ہفتے پر, مہینے پر, میں نے کہا یہ منسٹر صاحب آپ ڈیسائیڈ کریں, ان کو کم از کم پابند تو کیا جائے, ہم اپنے مسائل ان کے سامنے رکھ تو سکیں. یہاں پر بات یہ ہے کہ الیکٹرک کی انتظامیہ نچلے لیول کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہی ہے اور اگر اسی طرح کا رویہ رہا تو یہ احتجاج بڑھ کے اس شہر کا امن و امان بھی خراب کرنے کا ذمہ دار بن سکتا ہے. تو وفاقی حکومت سے بھی اس پریس کانفرنس کے تھرو مطالبہ ہے, صوبائی حکومت کی چونکہ نمائندگی موجود تھی, منسٹر صاحب خود وہاں موجود تھے, میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس مسئلے کو سیریسنس کے ساتھ دیکھا جائے. جب ہم ان تمام مسائل پہ سیاست کو درکنار رکھ کے ایک انسانی مسئلے کے تحت آپ کے ساتھ ان مسائل پہ بیٹھنے کو تیار ہو جا رہے ہیں تو آپ بھی اپنا تھوڑا سا برڈن محسوس کریں, ذمہ داری محسوس کریں, ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں کردار ادا کریں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے, شہری سندھ کی میجورٹی پارٹی ہونے کی حیثیت سے عوام کا مقدمہ انشاءاللہ لڑتی رہے گی اور ان مسائل کے حل کے لیے ایم کیو ایم اپنا کردار انشاءاللہ ادا کرتی رہے گی. دیکھیں
یہ کوئی واحد ادارہ تو ہے نہیں کہ جس کی نجکاری ہوئی ہے, بہت سارے ایسے ادارے ہیں. اچھا, اداروں کی نجکاری کی جو فنومین ہے, اب تو نجکاری پورا منسٹری موجود ہے, یہ سارے معاملات کر رہی ہوتی ہے. تو جو کرائٹیریا سیٹ کر کے نجکاری کرانے کا طریقہ کار طے کیا جاتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے, اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی تو انہی کے اوپر پڑتی ہے نا. اگر کوئی ادارہ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہا ہے, یہی آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ پچھلے سال جب ان کا کانٹریکٹ رینیول, ان کا ٹائم ختم ہو رہا تھا, کانٹریکٹ رینیو کرنے کا ٹائم آ رہا تھا, تو ایم کیو ایم کی جانب سے میں نے بحیثیت پارلیمانی لیڈر یہ بات کی تھی کہ بھائی کمپٹیشن کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے نا. کسی بھی ادارے میں, کسی بھی محکمے میں, اگر یا کسی بھی ڈسٹریبیوشن کی کمپنی یا کوئی بھی ادارہ لے لیں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ پریس ہو, کچھ بھی ہو, جہاں مونوپلی رہے گی وہاں پہ یہ معاملات رہیں گے. آپ کمپٹیشن کا انوائرمنٹ نہیں کریں گے, ڈسٹریبیوشن میں کمپنیز کو انوائٹ نہیں کریں گے, تو ان کی مونوپلی ختم نہیں ہوگی, ان کی اجارہ داری ختم نہیں ہوگی, ان کی رونق ختم نہیں ہوگی, اور ان تمام چیزوں کا جو بھگتان ہے وہ عوام بھگتتی رہے گی. علی بھائی, یہ جو ابھی لائسنس رینیو کیا گیا ہے ان کا 20 سال کے لیے, نگران حکومت کے دور میں ہوا ہے, کیا نگران حکومت کو اس بات کا استحقاق حاصل تھا کہ وہ 20 سال کا کانٹریکٹ کر کے ان کے حوالے کر دیتے؟ گیس کی جو واجبات ہیں ان کے اوپر کے الیکٹرک کے اوپر, وہ بھی انہوں نے ابھی تک ادا نہیں کی, یہ خود نادہندہ ہیں, اور اس کے بعد نادہندگی کے اوپر پورے کراچی کو انہوں نے لوڈ شیڈنگ میں لگے. میں نے آپ کو بتایا نا, اس میٹنگ میں انہوں نے میں سی او بول بھی نہیں رہا ہوں, میں تو ان کو وائس رائے کہہ رہا ہوں. وہ جو اپنے ان کے پرابلمز جو ان کے خود کے الیکٹرک سے ریلیٹڈ ہیں, وہ اس پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کمرشل بیس ادارہ ہیں, ہم نادہندہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی جن اداروں پہ ہمارے پیسے بنتے ہیں وہ ہم دے دیں, اور ہم جو ہے پھر چوری بھی نہیں روک سکتے. یہ تو الٹا ایک عجیب مذاق لگایا ہوا ہے. آپ کتنی علاقے کے نمائندوں سے یہ بولتے ہیں کہ جی آپ کتنی ریکوری کروا کے دیں گے. بھائی اگر یہی کام علاقے کے ایم پی اے نے کرنا ہے یا ایم این اے نے کرنا ہے, تو کے الیکٹرک خود کس لیے بیٹھی ہوئی ہے, ان کی مینجمنٹ کس لیے بیٹھی ہوئی ہے. یہ کام ان کا مینڈیٹ ہے, وہ کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں, اور وہ سارا ملبہ اٹھا کے جو ہے وہ عوامی نمائندوں پہ ڈال دیتے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹلی بھگتان جو بھگتنا پڑتا ہے وہ عام عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. آج کے الیکٹرک کے ساتھ ہمارے اجلاس میں کون سی پارلیمانی جماعتیں شریک تھیں, اور فیصلہ کیا ہوا؟ حکمران جماعت موجود تھی, انہی نے پریزائڈ کی تھی یہ میٹنگ. اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے رکن موجود تھے, ایم کیو ایم کی نمائندگی موجود تھی, پیپلز پارٹی کی تو میں جیسے بتا چکا ہوں. پی ٹی آئی مجھے لگتا ہے ان کے لیے شاید یہ مسئلہ نہیں تھا, تو موجود نہیں تھے وہ اس میٹنگ میں. بالکل. اب میں نے اس میٹنگ میں بھی یہ والی بات کہی کہ دیکھیں, مختلف جگہوں پر احتجاج ہو رہے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, یہ شہری جو ہیں بہت سارے مسائل سے نبرد آزما ہے. یہاں سیوریج کا مسئلہ ہے, یہاں پانی کا مسئلہ ہے, یہاں لائٹ کا مسئلہ ہو گیا, اور اب 2-3 سالوں سے شدت کے ساتھ گیس کا بھی مسئلہ شروع ہو گیا. بہت سارے مسائل ہیں جن پہ احتجاج کیا جاتا رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان صرف پریس کانفرنس کی حد تک نہیں, عوام کی پلس کو جانتے ہوئے عوام کے ایشوز پر احتجاج کرتی بھی آئی ہے. تو کہ الیکٹرک کے مسئلے پر بھی جس طرح عوام کا شدید غم و غصہ بڑھ رہا ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سینس پریویل کرے. مگر انفارچونیٹلی آج کی میٹنگ کے سے جو میں اس کا ماخذ کروں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے رویوں میں یہ تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیں یقینی طور پہ پھر سڑکوں پہ بھی آنا پڑا, تو انشاءاللہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے, کیونکہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.